الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سورہ یاسین کی تفسیر جب شروع ہوئی تھی اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے کے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے 2 سورتوں کی تلاوت کی، ایک سورہ یاسین اور ایک سورہ طٰہٰ۔ جب ان 2 سورتوں کی تلاوت ہوئی تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ بڑی مبارک زبانیں ہیں جو ان 2 سورتوں کی تلاوت کرے گی، اور بڑے مبارک سینے ہیں جو ان 2 سورتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی، اور بڑی مبارک امتیں ہیں جن پر یہ صورتیں نازل ہوگی۔ اس لیے اس روایت کے پیش نظر سورہ یاسین کے بعد سورہ طٰہٰ کی تفسیر کا سوچا گیا۔ یہ صورت بھی بڑی بابرکت صورت ہے۔ اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نقل کیا گیا ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ نبوت ملنے کے 6 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کا نزول ہوا ہے۔ اس صورت میں 135 آیت ہیں، 8 رکوع ہے، 1301 کلمات ہیں، 5242 اس صورت کے حروف ہیں۔ یہی صورت کی وہ ابتدائی آیات ہیں جو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا سبب بنی۔ آپ نے واقعہ سنا ہی ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ زندگی میں اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت شروع کی تو ان نہ ماننے والوں میں، مشرکین میں شمار حضرت عمر کا بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عمر نے اپنے گھر سے تلوار نکالی اور نعوذ باللہ العیاذ باللہ یہ کہہ کر گھر سے نکلے کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا۔ جا رہے تھے اپنے گھر سے، راستے میں ایک صحابی ہے حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں، خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ پہلے اپنے بہن اور بہنوں کی تو خبر لو، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر تم محمد کا خاتمہ کرنا۔ چنانچہ جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے بہن کے یہاں چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر میں ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوں حضرت سعید بن زید، یہ دونوں کو ایک قریب صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن کریم سکھا رہے تھے، اور یہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں سکھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے ڈر کے مارے قرآن کریم بند کر دیا، لیکن غلطی سے کچھ یہ صورت کا شروع کا جو صفحہ قرآن کریم میں رہ گیا، باہر رہ گیا۔ دروازہ کھولا، بہت جو ہے پیٹا ان کو کہ کیا کر رہی تھی، جو پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے۔ پھر بہت مارا، اپنی بہن کو اتنا مارا کہ خون نکل گیا، ان کے بہنوں کو بھی مارا، وہ صحابی چھوٹ گئے،
حضرت عمر کا غصہ بڑا خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے جان سے مار دے۔ پھر کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ کہا کہ یہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تھی جس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ مجھے ذرا دکھاؤ۔ کہا کہ تم ناپاک ہو، تم پہلے غسل کرو، اس کے بعد پھر میں تمہیں قرآن کریم دیتی ہوں۔ چنانچہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی کچھ شروع کی آیتیں پڑھی۔ جب یہ آیتیں پڑھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اندر سے اسلام کے بارے میں متفق ہوا ہے اور آپ مسلمان ہو گئے، اور یہ کہا کہ مجھے حضور کے دربار میں لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ آواز سنی تو جو چھپے ہوئے صحابی تھے حضرت خباب وہ باہر آئے، کہا کہ حضور کی گزشتہ کل رات میں کی ہوئی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل شنبہ میں جمعرات کی شب جمعہ میں دعا کی تھی، یا اللہ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کی کنیت تھی، اللہ اس کے ذریعے سے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اللہ تو اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی، اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت تھی جو حضرت عمر کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ اس سورت کی شروعات ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، طٰہٰ۔ تو ایک الگ لفظ ہے، ہاں ایک الگ لفظ ہے، دونوں کو ملا دیا طٰہٰ ہو گیا۔ یہ کچھ صورتیں ایسی جن کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں، جیسے سورہ یوسف کی تفسیر میں بھی الف لام را کے تحت میں آپ کو بتایا تھا کہ بھئی اس کا میننگ، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے یہاں کلام کیا ہے، بہت ساری بحثیں کی ہیں، لیکن جمہور مفسرین اور علماء کا مسلک اس حروف مقطعات کے سلسلے میں یہی ہے، اور یہی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان میں کی ہوئی ایک راز کی باتیں ہیں، جس کا میننگ، جس کا ترجمہ، جس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے، اللہ و رسولہ اعلم بمرادی، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں، بس باقی دین کا سبند ہے، اس پر موقف بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہوا تو دین ہمارا ادھورا رہ جائے گا، ایسا تو ہے نہیں۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہی کریں کہ جہاں کہیں بھی صورتوں کے شروع میں ایسے حروف آئیں گے کہ اللہ اس کے رسول اس کے مطلب کو، اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی جی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی دوسری آیت ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس نبوت ملنے کے بعد جو قرآن کریم کی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہو گیا کہ پوری رات تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ ملتے ہیں حتیٰ یتورط قدمہ، کہ پوری رات تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا تھا، اور پھر صبح ہوتے ہی اسی قرآن کی دعوت دینے کے لیے، اسی دین کو سمجھانے کے لیے، اسی توحید کو سمجھانے کے لیے مکہ کی گلیوں میں حضور پھرتے تھے، لیکن کوئی حضور کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ لوگ برا بھلا کہتے تھے، گالیاں بولتے تھے، تھوکتے تھے، تو جس سے حضور کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تو یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مذاق اڑانے لگے کہ قرآن تو کیا اترا ہے، مصیبت نازل ہو گئی ہے، نہ رات میں چین نہ دین میں چین، کہ اکھی کی رات جب سے قرآن نازل ہوا ہے بس قرآن میں تلاوت میں، نہ تہجد میں قرآن پڑھ رہے، اور دین میں بھی چین نہیں ہے۔ مذاق اڑانے لگے حضور کا کہ قرآن نہیں نازل ہوا ہے تو مصیبت نازل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تم پہلے کے مقابلے میں زیادہ تکلیف میں پڑ گئے۔ اب یہ الفاظ سنیں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی، تو جب یہ الفاظ یہ کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی جی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو سراسر ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کی دلوں میں آخرت کا خوف ہے، جن کے دلوں میں قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب ہونے کا خوف ہے۔ یہ قرآن تو سراسر ان کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ جاہل، یہ احمق، یہ اللہ کے نافرمان قرآن کی لذت کو کیا جانے کہ قرآن کو نماز میں تہجد میں پڑھنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال اگر ہم اس طریقے سے سمجھے کہ ایک حاجی اگر حج کو چلا جائے یا عمرہ کے لیے جائے
اور 2 چادریں پہن کر اس پر عمرہ کی جو احرام کی جو پابندیاں شروع ہو جاتی ہے کہ نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ تیل لگا سکتا ہے، بالوں میں جوئیں پڑ جائے تو جوئیں بھی نہیں نکال سکتا، بہت ساری پابندیاں ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ حج کرنے گیا ہے کہ اس میں تو اللہ نے تکلیف ڈال دی، لیکن اس حاجی سے پوچھو کہ اس کو اس احرام کے حالت میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو آخرت کے منکر ہیں، ان کو قرآن کی نعمت سے کیا سروکار، کتنی بڑی اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی جی آپ کو ان کی بکواس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ ایک کتابوں میں اگر واقعہ یا حکایت ہے سمجھنے کا ہے کہ ایک استاد نے ایک شاگرد سے کہا کہ بیٹا دین بڑا قیمتی ہے، ہم بھی اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ دین یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب شاگرد نے استاد کی زبان سے بات سنی، ایک دن یہ ہوا کہ اس کا جوتا ٹوٹ گیا، بازار میں موچی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، اس کو سیل دے، اس کے بدلے میں تجھے دین کا ایک مسئلہ سکھاؤں گا۔ کہا کہ مجھے دین سے مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو پیسے چاہیے، اس کی اجرت چاہیے۔ استاد صاحب کے پاس واپس آیا، کہا کہ آپ تو کہتے کہ دین اتنا بڑا قیمتی ہے، وہ ایک دین کا ایک مسئلہ سکھانے کو میں تیار ہوگا، لیکن اس نے میرا جوتا سل کے نہیں دیا۔ استاد صاحب نے کہا کہ ایک کام کرو، میں آپ کو ایک ہیرا دیتا ہوں، آپ اس کو سبزی منڈی میں لے کر چلے جائیں اور جا کر پوچھیں کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ وہ گیا سبزی منڈی میں، ایک سبزی والے سے کہا کہ ایک ہیرا لے کر آیا ہوں، کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا کہ 2-3 ٹماٹر یا لیمو لے جاؤ، اس کے بدلے میں یہ ہیرا میرا بچہ کھیلے گا، اور تو کیا قیمت دے سکتا ہوں۔ وہ آیا کہ استاد یہ قیمت لگائی ہے۔ کہا کہ ایک کام کرو، اس ہیرے کو لے کر سونار کے یہاں چلے جاؤ، سونی کے یہاں چلے جاؤ۔ جب وہ سونی کے یہاں گیا تو سونی نے کہا کہ اس ہیرے کے بدلے میں پوری سونے کی دکان دوں تب بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا ہر چیز کی ایک منڈی ہوتی ہے، دین کی منڈی، اس کی قیمت وہاں سمجھ میں آئے۔ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، دین کو نہیں سمجھتے، علم کو نہیں سمجھتے، وہ اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں قرآن کی نعمت دی، دین کی نعمت دی۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دین کی ایسی محفلوں میں بیٹھنا، قرآن کریم کی سمجھنے کی محفلوں میں بیٹھنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ ورنہ بہت سارے لوگ فری ہے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے دین کو سمجھ رہے ہیں۔ یہی چیز اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نبی جی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، یہ تو سراپا راحت ہے، سراپا نصیحت ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو آخرت سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بدل گیا، رات کے 3 حصے کر لیے۔ رات کہتے ہیں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، یہ پوری رات ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد رات شروع ہوتی ہے، نہیں، آفتاب غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اور صبح صادق تک پوری رات رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ رات کا جو پہلا حصہ تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے وقف کر دیا، کہ اس میں اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی دل جوئی کرنا۔ دوسرا حصہ اپنی بدن کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے، تاکہ بدن کا بھی حق ادا ہو جائے۔ پھر رات کا جب آخری حصہ جب آتا تھا تو اس رات کے آخری حصے میں اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اس میں رات میں اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تہجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اور پھر دین کے تعلق سے اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ تمہارا کام صرف لوگوں تک بات پہنچانا ہے، دین ابلاغ، بات پہنچا دیجیے آپ، باقی آپ کو کوڑنے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت دینا، ایمان دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی ہو گئی۔ اب اللہ کہہ رہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس قرآن کو یہ مصیبت کہتے ہیں، یہ قرآن تو اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور الرحمن علی العرش استوى، وہ ذات سراپا رحمت والی ہیں، جس کی رحمت سب کو عام ہے، اور وہ ذات وہ ہے جو عرش پر قائم ہے۔ دیکھیے اس آیت کو سمجھنے میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں، اور اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے علماء مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، جن کے مطلب کو سمجھنے میں بہت باریکی سے کام لینا پڑتا ہے۔ انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے الرحمن علی العرش استوى،
کہ رحمان عرش پر قائم ہے۔ اب ہم سب کا اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جگہ سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت جسم سے بھی پاک ہے۔ ہماری طرح اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، ہاتھ پیر ناخن یہ کوئی جسم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے۔ جو دشا ہے، جو 4 دشا تو ہے ہی، اس کے علاوہ 2 دشا اوپر نیچے کی، جو 6 جو دشائیں ہیں جس کو جہات ستہ کہتے ہیں عربی میں، اللہ تعالیٰ ان جہات ان دشاؤں سے بھی پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کبھی مشرق میں ہے، کبھی اللہ مغرب میں ہے، کبھی اللہ اتر میں ہے، کبھی پچھم میں ہے، کبھی پورو میں، ایسا نہیں۔ اللہ جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اب اگر اس آیت کو ہم دیکھیں اس تناظر میں، تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ عرش پر قائم ہے، تو یوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ہم یہی کہیں گے جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش پر قائم ہے، تو ہم بھی کہیں گے اللہ عرش پر ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کس شان کے ساتھ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہے، اس کے بارے میں ہم زبان سے خاموشی اختیار کریں گے۔ ایک فرقہ ہے فرقہ مجسمہ، جنہوں نے اللہ کے لیے جسم کو ثابت کیا کہ اللہ کا بھی ہماری طرح جسم ہے، جس طریقے سے ایک بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے اس طریقے سے اللہ تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کے بارے میں فتویٰ آ گیا کہ وہ گمراہ نہیں بلکہ اس پر کفر کا فتویٰ لگ گیا، کیونکہ اللہ کا بیٹھنا تخت پر ایک بادشاہ کے بیٹھنے کی طرح نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر قائم ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا سچویشن ہے، کس نوعیت کی طرح اللہ بیٹھا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسی آیتیں ہمارے سامنے آئے ہم اس کے متعلق یہی کہیں گے، اور اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ اپنے عرش پر اپنی شان کے ساتھ قائم ہے۔ دوسرا ترجمہ تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے اپنے عرش پر جلوہ افروز ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک بادشاہ جب تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری جو ہے شہر کی یا پوری دنیا کی یا پورے کنٹری کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تصرف کرنا، حکومت قوانین نافذ کرنا، اس کے پاس آرڈر ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مالک ہیں، اللہ کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ اللہ پوری دنیا میں اپنے قانون کو نافذ کرے۔ یہ بھی اللہ کے عرش پر قائم ہونے سے مراد ہے۔ اب عرش کیا چیز ہے؟ نصوص میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ عرش کے پائے بھی ہے، جس طریقے سے تخت کے پائے ہوتے ہیں اس طرح عرش کے پائے ہیں، چونکہ عرش تو کوئی ایک مخلوق ہے اللہ کی، اور اس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب قیامت کا وقت آئے گا روز محشر میں تو 8 فرشتے اس کو لے کر آئیں گے۔ یہ عرش کے تعلق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان کے اوپر پھر جہنم، پھر جنت، جو جنت ہے جس کے متعلق ہم سنتے ہیں، اس جنت کے اندر ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے درجے ہیں۔ شاہ ولی اللہ امام محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جنت کی سب سے جو نچلی کیٹیگری ہے، جس میں عام ایمان والے کو داخل کیا جائے گا، جو نفس ایمان کو بچا کر لے کر جائے گا، یہ سب سے جنت کی نچلی کیٹیگری ہے۔ اور جنت کی سب سے اونچی کیٹیگری جنت الفردوس ہے، جس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ جب شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نچلی کیٹیگری سے لے کر جنت کی سب سے اونچی کیٹیگری کے درمیان میں 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اس اللہ کے عرش کے اوپر چونکہ اللہ غیب الغیب میں ہے، اللہ وراء الورا ہے، اللہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ اپنی خصوصی تجلی اس عرش پر نازل کر رہا ہے، اور پھر وہ تجلی پوری دنیا کائنات کو روشن کر رہی ہے۔ اب یہ تجلی کب سے پڑ رہی، کب تک پڑے گی، اس کو ہم کوئی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بس ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہے، اس کی تجلی پڑ رہی ہے، وہ اپنی شان کے ساتھ اس پر قائم ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن جو رحمان ہے، جو عرش پر قائم ہے، جو قوانین کا نفاذ کر رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما جو کچھ آسمان و زمینوں کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری جو کچھ زمین کے نیچے گلی مٹی کے نیچے ہیں، سب چیزوں کے مالک اللہ ہے۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے،
اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانے کی مسافت 500 سال کی ہے۔ ایسے 7 آسمانوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ ہے۔ 7 زمین ہیں، اس زمینوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ ہے۔ آسمانوں زمینوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے خلا میں، ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ہے۔ وما تحت الثرى، اور جو کچھ زمین کے نیچے گلی مٹی ہے، آپ جب زمین کھودیں گے تو نیچے سے گلی مٹی نکلے گی، سرا کہتے ہیں گلی مٹی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس گلی مٹی کے نیچے کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیے معارف القرآن میں جب مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ سالوں پہلے سائنسدانوں نے، وگیانکوں نے یہ سرچ کیا کہ زمین کے نیچے ہم سوراخ کریں، آر پار نکل جائے وہ سوراخ، یہاں سے ہم سوراخ کریں، جہاں زمین ختم ہوتی ہے اس سوراخ وہاں کو نکل جائے۔ انہوں نے بڑی بڑی مشینیں ایجاد کی، اس مشینوں کو ایجاد کرنے کے بعد انہوں نے سوراخ لگانا شروع کیا زمین کے نیچے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی بڑی مشینوں کے ذریعے سے 6 مائل تک زمین کے نیچے گئے، ان کی وہ مشینیں ڈرل مشین کی جگہ جو ہوگی وہ 6 میل تک نیچے گئی۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا دوربینوں سے دیکھا گیا کہ اتنی بڑی بھاری بھاری چٹانیں نکلی کہ ان کے مشینیں کام نہیں کر پائیں، تھک گئے ہو 6 میل جانے کے بعد، اب ہمارا کام نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس 6 میل کے بعد زمین کے تہ تک میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی جو ہے یہ قدرت ہے کہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کو جو کچھ اس کے نیچے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس طریقے سے آسمانوں کے بارے میں کہ ایک آسمان کی بتایا موٹائی 500 سال کی ہے۔ اب یہ ویگنانکوں نے بھی کہا کہ ہم اوکاش میں جا کر آئے، 6 مہینے ہم رک کر آئے، فخر کرتے ہیں، لیکن اتنے کروڑوں لاکھوں میل کا سفر کرنے کے بعد بھی وہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچ پائے۔ پہلے آسمان پر یہ لوگ نہیں پہنچ پائے، ان کی مشینیں وہاں فیل ہو جاتی ہیں لاکھوں کروڑوں میل جانے کے بعد۔ ہمیں ان سائنسدانوں پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ یاد کیجیے کہ 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، اس کے بعد جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور پھر اس کے بعد اس مقام تک پہنچے جس مقام تک جبرائیل امین کی بھی پہنچ رہی تھی۔ اس مقام پر جا کر اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ کتنی منٹوں میں؟ کچھ سیکنڈوں میں، لیلا من المسجد الحرام کے رات کی کچھ سیکنڈوں میں اللہ نے 7 آسمان، اللہ نے جنت جہنم کی سیر کروائی۔ اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد آپ ذرا کیلکولیٹ کریے اپنے حساب سے کہ 7 آسمان میں کتنا فاصلہ، ابھی جنت کی جو درجات ہے کتنا فاصلہ ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رات معراج کا سفر جب اللہ کے نبی جب نیچے تشریف لائے ہیں تو جس لحاف سے اڑ کر گئے تھے اس کی گرمی ابھی باقی تھی، جس کنڈی کو لگا کر گئے تھے اس کا کنڈی ابھی وہ ہل رہی تھی۔ اتنی سیکنڈوں میں اللہ نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کروایا۔ تو بہرحال یہ 7 آسمان، 7 زمین، وہ جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وہ جو کچھ گلی مٹی کے نیچے ہیں، یہ ساری چیزوں کے مالک اللہ ہے۔ اس اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت ہے۔ اگر اللہ اور فرما رہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم کوئی بات زور سے کہتے ہو تو اللہ سنتا ہی ہے، اللہ کی سننے کی طاقت اتنی زبردست ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ سر کو بھی سنتا ہے اور اخفا کو بھی سنتا ہے۔ اب سر کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں؟ آدمی ابھی بیٹھا ہے، زبان سے بات نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ پلاننگ ہو رہی ہے، کچھ سوچ رہا ہے، جسے ابھی تفسیر کے بعد آپ دلوں میں کچھ ہوگا کہ مجھے یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ وہ جو دل میں جو خیالات آپ کے آ رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بولتے ہیں سر۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، کہ پوشیدہ باتوں کو، وَأَخْفَى، اور پوشیدہ سے بھی پوشیدہ بات۔ مفسرین فرماتے ہیں اخفا کہتے ہیں سر کا، سمجھ میں آ گیا کہ جو بات دل میں آ رہی ہے، زبان میں ظاہر نہیں کی ہے، دل میں اس کا خیال آیا ہے، اللہ فرما رہے ہم تمہاری دل کے خیال کو بھی سن رہے ہیں۔ اس سے آگے کی بات اخفا، کل تمہارا کیا پلاننگ ہے ابھی تمہارے دل میں نہیں ہے، جیسے آئندہ کل مجھے کیا کرنا ہے ابھی ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اللہ فرمائے تم آئندہ کل کیا سوچو گے وہ بھی ہمارے علم میں۔ کتنا بڑا سننے والا اللہ ہے کہ جو ابھی تمہارے دلوں میں جو خیالات چل رہے ہیں اللہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ آئندہ کل تم کیا سوچو گے، 10 سال کے بعد تم کیا سوچو گے، 25 سال کے بعد تمہاری کیا پلاننگ ہے، تم کیا سوچو گے، اللہ فرما رہا ہمیں ابھی سے اس کا علم ہے کہ تم کیا سوچو گے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اگر تم زور سے بات کرو تو اللہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ سے بھی پوشیدہ بات کو سننے والا ہے۔ اس زبردست اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، نبی جی اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں،
اگر بکواس کر رہے ان کی بکواس کی طرف کان مت دھرو، آپ اپنی تبلیغ میں اپنے دین کی دعوت میں لگے رہیے، ان کی بکواس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، یہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ آپ اگر سوچیں کہ اتنی ساری صفات ابھی اللہ کی بیان کی گئی کہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جس کا تصرف یہ ہے، جس کی ملکیت یہ ہے، جو اتنا زبردست سننے والا ہے، تو پھر یہ اس ساری صفاتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہونا چاہیے، اور اس اللہ کے علاوہ جب کوئی ہمارا معبود نہیں ہے تو یہ ہماری پیشانی بھی اس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات لکھی مفسرین نے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں 99، صحابہ کرام کبھی کبھی اللہ کے علاوہ ان صفات ناموں سے اللہ کو پکارتے تھے، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق۔ تو یہ مشرکین جو مکہ تھے یہ کہتے تھے کہ یار ایک طرف تو تم ہمیں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسری طرف تم اس اللہ کو دوسرے ناموں سے پکار کر تم تو اپنی توحید تو ختم کر رہے ہو، توحید تمہاری کہاں باقی رہی؟ یہ ایسا سوال انہوں نے کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ایک ہی نام ہونا چاہیے، یہ کیا تم الگ الگ ناموں سے اپنے اللہ کو پکارتے ہو؟ جس توحید کی تم دعوت دے رہے ہو توحید کہاں باقی رہی؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اس کا ذاتی نام بھی ایک ہی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں جس سے ذات ڈبل نہیں ہو گئی۔ جیسے آپ کو ایک مثال دو، ایک آدمی کا، ایک لڑکے کا نام محمد ہے، ذات پرسن ایک ہی ہے، نام اس کا محمد ہے، اب اس کو اندر کوئی اس کے دادا اس کو منا کہہ کر پکارے، اس کے نانا کوئی اس کو لالا کہہ کر پکارے، بڑا ہوا یا حافظ بنا کوئی اس کو حافظ صاحب کہہ رہا ہے، کوئی اس کو عالم صاحب کہہ رہا ہے، تو اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کے الگ الگ نام لوگوں نے رکھے ہیں، اس کی وجہ سے پرسن میں ذاتی نہیں ہو گئی، وہ ایک ہی شخص ہے۔ اللہ ذات ایک ہی ہے، اس کا ایک ہی نام اللہ ہی ہے، ذاتی نام، لیکن اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہے، ان صفاتوں کی وجہ سے اللہ کے 99 نام ہیں۔ تم جس نام سے بھی اللہ کو پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارنا چاہو اس نام سے تم پکار سکتے ہو۔ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے، إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جو اس ناموں کو یاد کرے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان ناموں کو زبانی یاد کروانا چاہیے، اور ہمیں بھی ان ناموں کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ بڑی برکت اور بڑے مبارک نام ہیں، بہت ساری اس ناموں کی تاثیر ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود صاحب باردلی دامت برکاتہم ایک مرتبہ انہوں نے درس میں اپنے تفسیر کے درس میں بتایا کہ حضرت خواجہ امیر الحسن صاحب دامت برکاتہم، جو ابھی فی الحال زندہ ہے نہیں، وہ اس وقت کی بات ہے، تو کہا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس جانا ہوا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، گمنام اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہردوئی میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ کی جگہ پر ابھی فی الحال وہ کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ ایک مرتبہ ہم کو بلایا، کہا کہ جانتے بھی ہو کہ اللہ کے صفات نام کی کیا برکتیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ اللہ کے ہر نام میں بڑی برکتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، تم اپنی ضرورت کے حساب سے اللہ کے کسی نام کا انتخاب کر لو، اور پھر اس نام کا تم ورد کرو، تسبیح پڑھو، اس نام کی برکت سے اللہ تمہاری اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ پھر انہوں نے مثال دی، جیسے کہ آدمی کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، برابر دکھائی نہیں دیتا ہے، فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کا ایک صفت نام ہے نور، یا نورو کی تسبیح کا وظیفہ پڑھے، اللہ اس کی برکت سے اس کی آنکھوں کی کمزوری دور کر دے۔ ایک آدمی طاقت میں کمزور ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، اللہ کا ایک نام ہے قوی، یا قوی، یہ تسبیح کا ورد رکھے، اللہ جو ہے اس کی برکت سے اس کے بدن میں جو ہے توانائی طاقت پیدا کر دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ جو ہے داہنی پیشانی کو یہ ہے اپنے داہنے ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر رکھ کر 11 مرتبہ یا نور یا قوی پڑھے، پھر آنکھوں پر دم کر لے، تو آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو جائے گی اور بدن کی طاقت بھی آ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جیسے اگر کسی کو بہت زیادہ بیماری رہتی ہے، بیمار ہو گیا ہے، اللہ کا ایک صفت نام ہے شافی، یا شافی کا ورد رکھے تو اللہ اس کی برکت سے اس کی بیماری دور کر دے گا۔ ایک آدمی جو ہے عافیت سے نہیں ہے،
پریشانی میں رہتا ہے کہ یا سلاموں کا ورد رکھے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یا سلاموں 25 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنایا تب سے اللہ نے مجھے عافیت میں رکھا ہے. تو روزانہ یہ اللہ کا نام ہے مبارک یا سلام اس کا ورد رکھے. کالج اور اسٹوڈنٹ میں پڑھنے والے طلباء جو ہے ان کے متعلق بزرگوں نے بتایا کہ یا علیموں کا ورد رکھے. تو اسکول میں کامیابی، پریکشا میں، امتحان میں کامیابی ہوگی. اور بھی بہت سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، باقاعدہ مستقل اس کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اللہ کے 99 نام. اس کتاب کو آپ لے لیں اور جو ہے اس ناموں کا ورد رکھیں. لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ، دیگر نمازوں کی پابندی کے ساتھ اور دیگر اسلام کے اعمال کو ادائیگی کے ساتھ ان ناموں کا اہتمام کیا جاوے تو اس کی برکت سے جو ضرورت ہو اسے اللہ پوری کرے گا. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے ان 99 ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے. اور اسم اعظم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اسم اعظم کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے دعا قبول ہو جاتی ہے. اب کون سا نام اسم اعظم ہے کسی کو نہیں معلوم. جیسے رمضان کے تعلق سے سنا ہوگا نا آپ نے، شب قدر کتنی قیمتی رات ہے، پورے سال بھر میں اس سے بڑی قیمتی رات کوئی نہیں. لیکن بتایا اللہ نے، چھپا دیا، فکس نہیں کیا اللہ نے. نقصان اس کا بہت بڑا ہوتا. کیوں کہ اگر بتا دیتے ایک رات کو پکڑ کے ہم بیٹھ جاتے، باقی ساری رات ہم غفلت میں گزار دیتے. اس طریقے سے جمعہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے، دن میں رات میں نہیں، ایک گھڑی ہے. وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں جو مانگا جائے قبول ہو جاتا ہے. لیکن وہ گھڑی چھپا دی ہے. اگر فکس کر دیتے تو جمعہ کے باقی اوقات کی ہمیں اہمیت دیتی. بس وہ گھڑی میں دعا مانگ لو اور پھر نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں لینا. تو اس طریقے سے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے. اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، متعین نہیں کیا ہے، فکس نہیں کیا ہے. اب اس کی کیا شکل رہے گی کہ وہ نام پڑھا جائے ہماری دعا قبول ہو جائے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے تو اللہ کے سارے 99 ناموں کو پڑھ لے. تو کوئی ایک نام تو انشاءاللہ ہوگا ہی، اس کے بعد پھر دعا مانگی جائے. اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو حفظ کر لے. روزانہ آپ 3 نام 4 نام یاد کریں، چند ہفتوں میں آپ کو پوری جو ہے اسماء الحسنی یاد ہو جائے گی. اور روزانہ پڑھنے کا معمول والے قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے شروع صفحے میں آپ کو جو ہے اللہ کے 99 نام ملیں گے. وہ پڑھ لے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر لے اور اس کے بعد دعا مانگ لے. تو یہ اللہ کے بڑے عجیب و غریب نام ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. اس وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، جس نام کے ذریعے سے تم دعا کرو گے، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں. تو یہاں تک اللہ نے جو ہے اپنی قدرت کا بیان کیا اور پھر قرآن کریم کی حقانیت کا بیان کیا. اب اس کے آگے جو ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ سے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ واقعہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی جی آپ نے ابھی نیا نیا دین کا کام شروع کیا ہے، آپ کے سامنے بہت ساری تکلیفیں آئے گی. جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، آپ کو بھی ان تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا ہے، اللہ آپ کو بھی نوازے گا. تو آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں آخر تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ نکل کر ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے. ایک بات اور عرض کرنی تھی، تفسیر کا موضوع تو پورا ہو گیا. دیکھیے مسجد کے تعلق سے ایک دو کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہے. کچھ ساتھیوں نے مجھ سے کہا بھی، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب مسجدوں میں آتے ہیں تو بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ بھئی جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آیا ہے وہ اگلی صفوں کو پور کرے، پہلی صفوں میں بیٹھے، اس کے بعد پھر آنے والا بچہ دوسری صف پور کرے، پھر تیسری صف. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ بھئی آنے والا جو سب سے پہلے آیا ہے وہ آخر میں بیٹھ رہا ہے اور پھر آخر میں آنے والا اس کو پھلانگ کر آگے آ رہا ہے. بلکہ یہ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جمعہ کے دن اور عام دنوں میں پیچھے آنے والے نمازی کا، جو پیچھے آ رہے ہیں، بعد میں آ رہے ہیں، پیچھے جو لوگ بیٹھے ان کو پھلانگ کر آگے آنا مکروہ تحریمی لکھا ہے. اب جو پہلے آگے آئے وہ آگے نہیں بیٹھ رہے اور پیچھے آنے والے ان کو پھلانگ کر آیا تو وہ گناہ میں گناہ کا شریک ہو رہا ہے. اس سے شکل بہتر یہ ہے کہ بھئی اپنی اپنی صفوں کو مسجدوں میں آ کے پہلے پور کیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ بھئی نماز ہو گئی، نماز کے بعد کچھ لوگ یا تو دیر سے آئے ہیں یا کچھ لوگ نماز چھوٹنے کے بعد آئے ہیں. اب وہ اپنی بکے جو نمازیں پوری کر رہے ہیں وہ بیچوں بیچ مسجد کی بیچوں بیچ حصے میں نماز پوری کر رہے ہیں. اب آگے والوں کو نماز پڑھ کے جانا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ پیچھے تو نماز ہو رہی ہے. اب کیا کرے گا وہ؟ دو شکل ہوگی، یا تو ایک وہ اس کا انتظار کرے گا، لیکن اس کو اتنی جلدی کہ انتظار کروں گا تو میرا کوئی کام ہے چھوٹ جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو مصلی کے آگے سے گزر کے نکل جائے گا.
میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ مصلی یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کی جو وعید اتنی خطرناک ہے، اگر کسی گزرنے والے کو معلوم پڑ جائے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ 40 سال تک انتظار کرنا پسند کرے گا یہاں سے گزرنے کے مقابلے میں، اور ایک روایت میں کہ 100 سال تک انتظار کرے گا کہ میں نہ گزروں، 100 سال تک انتظار کروں لیکن آگے سے نہ گزروں۔ اب جو لوگ بیچوں بیچ نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، اب اس کا سبب کون بنا؟ یہ آدمی جو گزر گیا اس کا سبب کون بنا؟ جو بیچوں بیچ نماز پڑھ رہا۔ گنہگار یہ بھی ہوا، وہ بھی گنہگار ہوا۔ اب ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے ذکر کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے کوئی آدمی گناہ میں شریک ہو جاوے یا ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جاوے تو ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو تکلیف دینا حرام۔ اس لیے بہتر شکل یہ ہے کہ پہلی صفوں میں اپنی بقیہ نمازوں کو پورا کرے، یا سائڈ کے جو حصے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اگر آدمی بیچوں بیچ نماز پڑھتا ہے اس کے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے سترا نہیں بناتے بلکہ جو ہاتھ کا ٹکا اڈا کر دیتے ہیں اور آگے سے گزر جاتے ہیں، اور اس مسئلے مسائل کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم لینا آئے تھے ثواب اور لے کے کیا جا رہے ہیں؟ گناہ لے کے جا رہے ہیں۔ 40 سال تک بیٹھنا پسند کرے گا لیکن آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے، اتنی خطرناک ہوئی تھی۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں پاؤں لیکن ایک مسئلے کی بات تھی، لوگ موجود ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے کہ بھی مسئلہ ہمارے سامنے، اس کو یاد رکھیں۔ دوسری بات ہے کہ بھئی ہم استنجا خانے سے آتے ہیں وضو کے لیے، اب استنجا خانے میں ہم نے استنجا پیشاب پانی کیا ہے، ہاتھ پانی لیا ہے، تو اب وہ بہتر تو یہ کہ بھئی ہم باہر چکلی وغیرہ میں اپنے ہاتھ کو صابن سے یہ اچھی طرح دھو کر پھر ہم وضو کریں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اسی ہاتھ سے میں ڈابا ہاتھ سب سے پہلے ہم نے حوض میں ڈال دیا، بازو میں بیٹھنے والا اس کو کتنی کرائے دے گی۔ یہ اسلام جو ہے نا نظافت سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ان لوگوں کی تعریف کی، کوبا والوں کی، مدینہ شریف میں ایک بستی تھی کوبا والے، مسجد کوبا والے، ان کی تعریف ان اللہ یحب المطہرین۔ حضور نے فرمایا کہ حضور سے پوچھا کہ اللہ نبی جی یہ تعریف ہماری قرآن میں کیوں گئی؟ اس لیے کہ تم جو ہے پاکی صفائی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ قرآن میں ان کے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں ہیں، ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پاکی صافی نہ ہونے ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ تھوڑا سا گندا ہو، ناپاک ہو، پورا حوض کا پانی کیسا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اہتمام کیا جائے، باہر سے چکلی میں ہاتھ صاف کر کے آوے اور اس کے بعد پھر جو ہے اچھی طریقے سے داہنے ہاتھ کو ڈال کر بائیں ہاتھ کو دھویا جائے، صاف کیا جائے، پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر وضو شروع کیا جائے، ہے نا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور کہا میں نے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی مسلمان کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہماری ساری نیکیاں برباد، ساری نیکیاں ہماری برباد۔ میں نے ایک مرتبہ حدیث میں سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے کہا، جیسے گزشتہ آپ کو کعبے کی پوری تاریخ بتائی گئی، کتنا معظم یہ کعبہ ہے، کہ یہ کعبہ تو کتنا بابرکت ہے، یہ کعبہ تو کتنا عظیم ہے، لیکن تیری عظمت ایک مسلمان کی عظمت سے زیادہ نہیں۔ کعبے کا توڑنا کتنا خطرناک ہے کہ تجھے توڑ دینے سے بھی زیادہ خطرناک کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا۔ ہم جانے انجانے میں جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، مسجد میں آنے پر بھول سے مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اگر ہماری جانب سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر ہماری نیکی تو برباد ہو جائے گی۔ نیکی تھوڑی ہو لیکن کیسی ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے والی نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔